السلام علیکم شاہ جی وعلیکم السلام. شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیے آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک. شاہ جی عمران خان صاحب نے بولا ہے جی کہ اگر اکثریت والی پارٹی کو آپ اقتدار نہیں دیں گے تو پھر مشرقی پاکستان والا حال ہوگا. یار عمران خان صاحب, میں سمجھتا تھا کہ یہ وہی باہر کا پڑھا ہے, اس نے کوئی ہسٹری بھی پڑھی ہوگی, اس کو کچھ پتا. میرا خیال یہ تھا کہ عمران خان صاحب اچھے پڑھے لکھے آدمی ہیں, برٹن کی ایک یونیورسٹی سے پڑھے ہیں, ان کو کچھ نہ کچھ ہسٹری کا بھی پتہ ہوگا. لیکن انہوں نے جو کل باتیں کی ہیں اس سے میں تھوڑا سا شیکی ہو گیا ہوں. میرا بلیف ان پہ تھوڑا سا کم ہونے لگا ہے کہ یہ بات کو سمجھے بغیر, جانے بغیر یہ شروع ہو جاتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہوا اور ایسے کر دیا, اور پھر بیان بازی اور پھر تقریر بازی. مجھے بالکل ان کی یہ بات اچھی نہیں لگی کہ جی عوامی لیگ کے ساتھ آپ اپنے آپ کو ملا رہے ہیں. بھائی آپ ان حالات کو پہلے پڑھیں, سمجھیں, اس کے بعد آپ بات کریں نا. ایک ان کی دوسری بات جو ہے یہ مذہب کے اوپر, یعنی ہر بندہ جو ہے یہاں پہ جو اوپر آتا ہے وہ مذہب کے اوپر بات شروع کر دیتا ہے. جی مذہب یہ کہتا ہے اور مذہب وہ کہتا ہے. پہلے مذہب کی پوری بات کو سمجھیں, پڑھیں. عمران خان صاحب کا یہ تھا نا جی 1,40,000 پیغمبر آئے, اس پہ اتنا کرٹیسائز ہوئے. لیکن یہ بات جو کل انہوں نے کی ہے نا, یہ بات بالکل غلط ہے. انہوں نے کہا جی کہ ایک شروڈ پولیٹیشین نے اپنی گریڈ فار پاور, اپنی وہی اقتدار کے لالچ میں یہ کام کیا. حالانکہ اصل حقیقت ایسے نہیں ہے. ان کو چاہیے یہ تھا کہ پہلے یہ سمجھیں, پڑھیں اس کو کہ وہ حالات کیا تھے جب آپ نے بنگلہ دیش بنوایا یا بنا. ایسٹ پاکستان والے شیخ مجیب کے بھی بعد میں اب چل رہا ہے, ان کے اپنے کچھ بیانات بھی کچھ ہمارے بھی یہاں پہ چلے ہیں کہ شیخ مجیب صاحب جو تھے وہ یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ پاکستان سے علیحدہ ہوں. یہ بات آپ کی بالکل میں مانتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ وہی جو اقتدار کی وہ کیا کہتے ہیں, دی پاور دیٹ بی, وہ لوگ جو پیچھے سے ڈوریاں ہلاتے ہیں وہ شاید سمجھتے نہیں ہیں, یا وہ کیوں ایسا کرتے ہیں اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے, نہ میں دینا چاہوں گا. کہ وہ ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے. اب کل لانگ مارچ میں جو انہوں نے بات کی ہے کہ یہ عوامی لیگ کے اس کے پاس یعنی پارٹی وہ الیکشنز وہ جیتی تھی 1970 کا, میں 100% آپ سے ایگری کرتا ہوں عمران خان سے. لیکن جو جس طریقے سے آپ نے اس بات کو چلایا ہے وہ آپ کی غلط ہے. یہاں پہ پھر وہی بات آ جاتی کہ پولیٹکس پاکستان میں ویسی نہیں ہے جیسی دنیا میں ہے. ہمارے یہاں پہ سیاستدان نہ تو پڑھا لکھا ہے نہ اس کو پتہ ہے. اول تو سیاستدان میں تو مانتا ہی نہیں کہ یہ سیاستدان ہے. جس طرح پہلے بھی میں نے کہا تھا یہ سیاستدان نہیں ہے, یہ کوئی سرمایہ دار ہے, کوئی جاگیردار ہے, کوئی پیر وڈیرا, کوئی ایسے لوگوں کے یہ نمائندہ ہیں اور کچھ نہیں ہے. ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حالات کیا تھے. ہسٹری کو پڑھیں, آپ کو تھوڑی سی اسٹڈی کریں, پھر آپ کو پتہ لگے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے. بالکل شیخ مجیب صاحب جو تھے وہ پاور میں تھے, ان کو ملنی چاہیے تھی, ان کی پارٹی الیکشن جیتی تھی. آپ کے پاس آپ سیکنڈ نمبر پہ تھے. لیکن آپ یعنی بھٹو کے بیان کو ہی اگلوں نے توڑ مروڑ کے اس پہ بعد میں بہت ساری وضاحتیں بھی آئیں, ادھر تم ادھر ہم. اس کا بیان یہ تھا کہ ادھر تم لیڈ کر رہے ہو, جیتے ہو, ادھر میں جیتا ہوں. لیکن اس کو بیان کو ایسے کیا گیا کہ جی اس نے ملک توڑوایا, اس نے توڑا. حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے. عمران خان کی یہ بات مجھے بہت اچھی نہیں لگی ہے. ان کو ایسا کہنا کہ ان کا اور عوامی لیگ کا ایسا ہے, اللہ نہ کرے اب وہ حالات بنے, ملک ٹوٹے. وہ تو چلیں آپ سے پھر 1,000 کلومیٹر یا 1,000 میل دور تھا, یہ تو اب ساتھ ساتھ ہیں. اللہ نہ کرے اگر ایسی کوئی ڈسممبرمنٹ والی بات ہوتی ہے تو اب تو آپ یعنی ہم لوگ جو ہیں یہاں پہ مارے جائیں گے. اب کہاں پہ کس کس کو توڑیں, کس کس کے ساتھ اس کو جوڑیں گے ملک کو. جہاں پہ بھی آپ کریں گے آپ کا جو عوام ہے وہ مرے گی, اس کو ماریں گے اگلے. یہ کہیں ان کا سیاسی بیان تو نہیں ہے یار, یہ میں نہیں کہہ سکتا. اول تو یہ سیاسی بیان نہیں ہے کیونکہ یہ لانگ مارچ میں جس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں, تقریریں کر رہے ہیں. ہاں اسی طرح ایک اور انہوں نے بات کی کسی رپورٹر کے سوال پہ, وہ بھی جی وہ مارشل اللہ اس نے کہا کہ لگ جائے گا تو میرا لگ جائے گا تو مجھے کیا ہے. وہ بھائی یہیں پہ تو افسوس ہوتا ہے کہ یہ آپ اس کا مطلب ہے جو مریم نے بھی کل وہ اپنے پریس کانفرنس میں کہہ دیا کہ اسٹیک ہولڈر نہیں ہے, عمران کا تو ہے ہی کچھ نہیں. اس سے تو لگتا یہی ہے کہ آپ کو کوئی غرض ہی نہیں ہے پھر پاکستان سے. آپ سیاست کر رہے ہیں, آپ بھی چاہتے ہیں کہ اقتدار آئے. آپ اگر ایسا ہے تو آپ نامینیٹ کریں کہ آپ کے بعد کون ہوگا. کچھ بھی نہیں آپ نے کیا ہوا, چلو اس کے بعد الیکشن کروائیں جو بھی ہے. جس طرح سے چائنا کی رولنگ وہ ہے کمیونسٹ پارٹی میں ایک سسٹم ہے, آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں.
آپ بھی اگر عمران ختم کر دیں تو پی ٹی آئی ختم ہو جاتی ہے, نون لیگ میں سے نون نکال دیں ختم ہو جاتی ہے, پیپلز پارٹی میں سے بھٹو فیکٹر ختم کر دیں وہ ختم ہو جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں, آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. آپ عوام کو یہاں پہ آگے تو مجھے عمران خان صاحب سے مایوسی ہونے لگی ہے کہ آپ ایسی بات کریں کہ جی مارشل لاء لگتا ہے تو مجھے اس سے کیا. مارشل لاء کیوں لگے, آپ وہ حالات ایسے پیدا نہیں کریں. نہ وہ اپوزیشن والے, اس وقت اپوزیشن رولنگ کلاس میں آئی ہوئی ہے, وہ جتنی بھی پارٹیز ہیں 12 13 ہیں یا 6 7 ہیں جو پاور میں ہیں اس وقت, ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ملک کے لیے کیا کرنا ہے. وہ لوگ تو انہوں نے اپنے کیسز ویسز ختم کروا لیے جس کام کے لیے آئے تھے. اسحاق ڈار صاحب واپس آ گئے, اسی طرح باقی کل پھر وہ بات چل رہی تھی, اس نے عمران نے کہا ہے کہ جس طرح اسحاق ڈار واپس آیا ہے اس طرح سے بڑے میاں صاحب بھی آئیں گے. تو یار آپ کا سسٹم ہے کیا؟ پچھلے 40 سال میں آپ ایک لیڈر پیدا نہیں کر سکے. آپ صاحب آئیں گے تو وہ ملک کو بچا لیں گے, وہ ملک کو چلا لیں گے. بھائی 40 سال میں آپ کے پاس لیڈر ہی کوئی نہیں آیا. مجھے افسوس ہوتا ہے, ہمیں اپنے سسٹم کو پھر وہی آ جاتا ہے جب ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے جب بات کر رہے تھے کہ جی سسٹم کو چینج ہونا چاہیے. چینج کون کرے گا؟ چیف جسٹس صاحب نے بھی بات کیسے کریں گے؟ چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا تو ہے, سوری بالکل یہی میرا کہنا ہے کہ ہو ول بیل دا کیٹ, کہ کیسے آپ کریں گے جب تک آپ خود انسان یعنی تھوڑی سی کہہ لیے کہ قوم کا درد دل میں نہیں لے کے آئیں گے, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ نے سسٹم کو چلانا کیسے ہے. یہ کب تک چلے گا؟ آپ کی اکانومی جو بھی ہے اب خراب ہو رہی ہے, کتنے سال آپ اور چلا لیں گے؟ ایک دم سے مجھے تو خطرہ ہے, ابھی بھی ہے, کہ کلیپس کر جائے گی آپ کی, وہی دیوالیہ پن کی طرف آپ چلے جائیں گے. آپ کیسے ملک کو چلا رہے ہیں؟ جسٹس صاحب نے یہ بھی بولا ہے کہ سب کو مل کے کرنا پڑے گا سسٹم چینج. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. سسٹم چینج کرنے کے لیے آپ کو سول ملٹری بیوروکریسی, آپ کے یہ پھر وہ سو کالڈ سیاستدان, ان کو مل کے سوچنا پڑے گا. یہ سوچتے نہیں ہیں. یہ جو یعنی آپ کی بیوروکریسی بھی ہے, اور یہ جو آپ کے سو کالڈ آپ کے رولرز ہیں, جو مفتاح اسماعیل صاحب کا پھر میں ان کا لے کے آتا ہوں کیونکہ ان کی بات ہی ایسی وزنی اور ایسی زبردستی کہ جو 1% لوگ جو رولنگ کلاس ہے یہ اسٹیگنیشن چاہتے ہیں, یہ سسٹم چینج نہیں چاہتے. یہ سسٹم چینج ہوگا تو ان کی چودراہٹ ختم ہو جائے گی, ان کو جو پروٹوکالز ملتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. باہر دنیا میں کہیں پہ کسی یعنی ممبر اسمبلی یا وہ پارلیمنٹیرین کو کوئی پریولیج نہیں دیا جاتا, جس کو یہ استحقاق کہتے ہیں نا کہ جی ہم ایم پی ہیں, ایم این اے ہیں, سینیٹر ہیں, استحقاق ملے. دنیا میں کہیں استحقاق نہیں ہے. وہاں پہ آپ دیکھیے برطانیہ کے بورس جانسن صاحب سائیکل پہ سڑک پہ چلتے رہے ہیں, ٹرین میں وہاں پہ چل کے, اس کی تو میں نے بھی شاید آپ کو بتایا بھی تھا کہ 2017 میں شاید برطانیہ میں وزیروں سے انہوں نے گاڑیاں لی, اس کے بعد اس وزیر کی ویڈیو منظر عام پہ آئی جو ٹرین میں سفر کر رہا تھا. انہوں نے ٹرین ایسے چلائی ہوئی ہے کہ ایک اسٹیشن جو ہے وہ ان کے وہ جو ہے جہاں پہ پارلیمنٹ ہے وہ اسٹیشن وہاں پہ بھی ہے. وہ پارلیمنٹیرین جو بھی وزیر تھے وہ وہاں پہ اترتے تھے, ٹرین میں آتے تھے. وہ ہمارے یہاں پہ کوئی سوچ سکتا ہے؟ ہم نہیں سوچ سکتے, اس لیے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ چینج ہو. اس میں آپ کا سرمایہ دار بھی شامل ہے, اس میں آپ کا جاگیردار بھی شامل ہے, اس میں جو وڈیرا جو لوگ بھی اقتدار پہ اس وقت قابض ہیں وہ لوگ, ان میں آپ کی بیوروکریسی بھی شامل ہے. اگر آپ نے چینج کرنا ہے, اچھا اس میں پھر آپ جوڈیشری کو اس میں علیحدہ نہیں کر سکتے. جوڈیشری بھی اسی سسٹم کا حصہ ہے نا. جوڈیشری جو ہے وہ جب تک وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگی, آپ کے فیصلے ٹھیک نہیں آئیں گے, اس وقت تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آج سے 5 سال 7 سال پہلے جب آپ کہہ لیجیے نواز شریف صاحب کو سزا دی تھی, اس وقت کے وکیل یا اس وقت کے جج جو تھے وہ نااہل تھے یا اب کے نااہل ہیں؟ کیا کریں گے ہم؟ یہ تھوڑا سا میں سخت بول گیا کہ نااہل ہیں. بات یہ ہے کہ ہمارے پاس سسٹم ہی کوئی نہیں ہے. جو اقتدار میں آتا ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق چلا لیتا ہے. جس طرح آرمی چیف کے اوپر اب جھگڑا ہو رہا ہے, امریکہ میں بھی صدر جو ہے وہ آرمی چیف کو نامینیٹ کرتا ہے, لیکن وہاں پہ ایسے نہیں ہوتا. ایسی بحث نہیں چلتی کہ جی 4-5 جو ہیں ٹاپ کے. جتنا سا مجھے پتا ہے ملٹری اکیڈمی کا تھوڑا سا جو میں جانتا ہوں, میرے دوست بھی ہیں آرمی میں, وہاں پہ جب انرولمنٹ ہوتی ہے آپ کو ایک نمبر دیا جاتا ہے. وہ نمبر جو ہوتا ہے نا, جو آپ کو کہہ لیجیے کہ کینڈیڈیٹ نمبر یا جو بھی آپ کو نمبر ملا ہے, وہ آپ کی سینیورٹی کے ڈٹرمن کرتا ہے
کہ کون سینئر ہے. اس میں یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ 15-15 منٹ کا یا 10-10 منٹ کا فاصلہ ٹائم دیتے ہیں کہ یہ 10 منٹ سینئر تھا, یہ 10 منٹ پہلے آیا تھا, یہ 10 منٹ بعد آیا تھا. تو جو سینئر موسٹ ہے آپ اسے لگا دیں. آپ اس بحث میں کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ پھر یعنی یہی ہمارے جو لوگ ہیں یہ اس ادارے کو بھی, آرمی کو پولیٹیسائز کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی شاید آپ کو بتایا تھا کہ ہماری آرمی نے جو ہماری لیڈرشپ کرائسس تھا اس کو بچانے میں آرمی کا بہت بڑا کردار ہے. یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ جو اگر 58 میں مارشل لاء لگا تھا تو آپ نے 11 سال میں ایک کانسٹیٹیوشن نہیں دے سکے تھے. آپ 56 میں آپ کا آئین بن رہا ہے, اور وہ بھی آئین ایسا ہے کہ آپ جس کی کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ لیڈرشپ ہی نہیں ہے جب آپ کے پاس, تو پھر کسی نہ کسی کو تو ملک کو بچانا تھا نا. ابھی بھی پھر اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے, آرمی ہی بچا رہی ہے نا, آرمی ہی کھڑی ہو رہی ہے نا. وہ فرنٹیئرس پہ بھی لڑتی ہے, ملک کے اندر بھی لڑتی ہے. آپ کو اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا. عمران خان صاحب, مریم صاحبہ یا جو بھی ہیں, آپ پہلے ہسٹری کو پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ہے کیا, اصل ہوا کیا تھا, واقعات کیا تھے. شاہ جی آپ کو بہت شکریہ. تھینک یو یار. ابھی تک میرا زکام ٹھیک نہیں ہو رہا, کھانسی بہت آتی ہے, ابھی بھی کھانسی آ رہی تھی. چلیے, تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.